پی ایس ایل کی تیاریاں ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ 8 تاریخ کو جس دن بڈ ہے وہ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہو رہی ہے اور اس میں 10 لوگوں نے کوالیفائی کیا ہے جو ٹیکنیکل طریقے سے بھی کلیئر ہوئے ہیں، کیونکہ اس میں $20,000 جو تھی وہ فیس تھی جو ان کو دینی تھی اور $2 لاکھ کی ان کو بڈ سیکیورٹی دینی تھی. تو مجھے بڑی امید ہے ہم پوری ٹیم نے مل کے جس طرح کام کیا ہے یہ انشاءاللہ ایک اچھی پرائز پہ جائے گی اور پاکستان کو اس کا فائدہ ہوگا. دوسرے نمبر پر ملتان سلطان اس سال پی سی بی خود آپریٹ کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی پی ایس ایل ختم ہوتا ہے تو اس کا آکشن کا پروسیس ہم کر کے اس کو آکشن کریں گے، لیکن اس سال ملتان سلطان پی سی بی خود آپریٹ کرے گا. اس کے لیے ہم ایکٹنگ اس کا جو ہیڈ ہیں وہ ہوپفلی اگلے 8-10 دن میں ہم اپوائنٹ کر دیں گے، جو اس ٹیم کو دیکھیں گے. وہ انشاءاللہ تعالیٰ کسی پروفیشنل کرکٹر کو ہم لائیں گے جو اس سال کے لیے وہ ملتان سلطان کو رن کریں گے. تیسرے نمبر پر جو سب سے اچھی بات ہے پی ایس ایل کے لیے، پی ایس ایل کے برانڈ کے لیے، وہ یہ ہے کہ وسیم اکرم صاحب کو ہم نے پی ایس ایل کا برانڈ ایمبیسڈر مقرر کر دیا ہے اور 1 جنوری سے وہ پی ایس ایل کے برانڈ ایمبیسڈر ہوں گے. نہ صرف یہ بلکہ جو بڈ کے دن سارا چیزیں جو آرگنائز کر رہے ہیں، جو بڈ کے اسپیسیفک ورڈ ہوتا ہے، آکشنیئر جو ہیں، ایک باہر سے ہوگا بندہ اور ایک وسیم اکرم صاحب ہوں گے. تیسری چیز میں نے سلمان نصیر صاحب سے کہی ہے یہ کہ 26 مارچ کی جگہ پی ایس ایل ہے وہ 23 مارچ سے شروع کریں. تو مگر ہم اس کا فیصلہ نہیں کر رہے ہیں ابھی. اگر تو سارے فرینچائز اونرز نے اس پہ ایگری کیا تو ہماری کوشش ہوگی کہ اس کو 23 مارچ کو کریں، لیکن اگر نہیں کیا تو پھر ہم 26 مارچ کو کریں گے. نئے 2 اونرز بھی آ جائیں گے تو ہم ہوپفلی 8 کی رات تک اس کو فائنل کریں گے، کیونکہ 23 مارچ کو شروع کرنا ایک سیلیبریشن ہے اور میرے خیال ہے کہ زیادہ اچھا ہوگا. ایک چیز اور، 1 سال سے اور جب سے خاص طور پہ عاقب جاوید صاحب نے جوائن کیا ہے ہمارا فوکس شاہینز پہ اور انڈر 19 پہ بہت زیادہ تھا. انڈر 19 کا 4.5 مہینے کا کیمپ ملتان میں لگا اور ہمارے جتنے بھی سینئر کھلاڑی جو ہمارے ساتھ اٹیچڈ ہیں وہ سب کے سب ملتان گئے، ان بچوں کے ساتھ ٹائم گزارا اور جو وہاں کے موجود کوچز تھے تقریباً 4-5 انہوں نے بہت اچھا ان کے ساتھ ٹائم گزارا، ان کو ٹرین کیا، سارا کچھ کیا. میں ابھی بھی کہوں گا وہ پوری طرح نہیں، لیکن 1-2 سال کے اندر انشاءاللہ تعالیٰ یہ بچے آپ کو فلی ٹرینڈ ملیں گے. اور ہماری تو خواہش یہ ہے کہ پاکستان کی ایک نیشنل ٹیم اور ایک شاہین دونوں ٹیمیں اتنی تگڑی ہونی چاہیے کہ آپ کا جب دل کرے جس ٹیم کو بھیجنا چاہیں بھیج دیں، بٹ ہوگی تو نیشنل ٹیم. تو ہم اس کو اتنا اسٹرانگ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارا گیپ تھا، ہمیں بہت ساری کیٹیگریز کے لوگ نہیں مل رہے تھے، لیکن یہ جو ہماری اس ٹائم ٹریننگ کا پروسیس چل رہا ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں سال میں رزلٹ بہت اچھے دے گا. کرکٹ اکیڈمی ریجن کی سب سے بہترین بنانے کا ٹارگٹ ہمارا تھا. ہم نے ڈیزائننگ کر لی ہے، اپنے کرکٹرز کے ساتھ بیٹھ کے انشاءاللہ ود ان اے منتھ یہاں پہ جو این سی ہے یہ کام شروع ہو جائے گا اور آپ دیکھیں گے جب فیسلٹیز وائز جو ہماری یہاں کمیاں تھیں نہ صرف وہ پوری کریں گے بلکہ بہت ایڈوانس چیزیں ہم لے کے جائیں گے. ہمارا ایک اور چیز جو بہت زیادہ خراب تھی وہ یہ تھی کہ جب پلیئرز کوئی بھی انجری میں جاتے تھے تو اس کے بعد ان کا ٹریٹمنٹ پراپر نہیں ہوتا تھا. اور 2-3 مثالیں تو ایسی ہیں کہ 2-3 پلیئرز کا کیریئر ہی تقریباً خراب ہو گیا بیکاز ان کی مس ہینڈلنگ ہوئی لوگوں کی طرف سے، یا لوگ اویلیبل نہیں تھے جو نہیں کرتے تھے. جو آ رہے ہیں جاوید مغل صاحب جو ہیں
وہ موسٹ پروبیبلی ہمیں انشاءاللہ جوائن 11 تاریخ سے کر لیں گے, اور از ون آف دا بیسٹ, اور وہ باہر سے اپنی جاب چھوڑ کے یہاں پہ آ رہے ہیں تاکہ ہمارے پلیئرز کا یہاں پہ خیال رکھا جائے. تو یوتھ کے اوپر ہمارا فوکس زیادہ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی ہم نے تقریباً 450 اسکول سے جن کا کمپٹیشن کرایا. اس کے بعد ہر شہر میں ہم نے لاہور, کراچی, اسلام آباد, پشاور, کوئٹہ, وہاں سے جو ان کی ٹاپ 8 ٹیمیں تھیں اسکولز کی, ان کا کمپٹیشن کرا رہے ہیں. لاہور کا ہو گیا ہے, کل فیصل آباد کا ہو گیا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کا ہے فرسٹ کو, اور اسی طرح اسلام آباد اور کوئٹہ اور پشاور کا ہوگا. تو سارا فوکس ہمارا ان کے اوپر ہے, اور یہیں سے ٹیلنٹ نکلنا ہے اب. اور نہ صرف یہ, ان بچوں کو ہم آگے اڈاپٹ کر رہے ہیں. ہماری جو انڈر 19 کے بچے ان کو, اچھا یہ ایک بڑا مسئلہ تھا, جب انڈر 19 سے بچہ نکلتا تھا اس کے بعد وہ پھر واپس گم ہو جاتا تھا, اس کے بعد ان کو کوئی دھیان رکھنے والا نہیں ہوتا تھا. ابھی تقریباً ہماری 80% ٹیم 1 2 3 4 5 مہینے کے اندر اوور ایج ہو جائے گی. لیکن میں نے ان سب کو بتا دیا ہے کہ یہ سارے کے سارے بچے ہمارے اڈاپشن پروگرام میں رہیں گے. NCA عاقب جاوید صاحب اور PCB ان کو اسی طرح فل سپورٹ کرے گا جیسے وہ انڈر 19 میں تھے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ نہیں ہوگا کہ انڈر 19 کھیل کے بچہ گم گیا, اس کے بعد اگر اس کی قسمت جاگ گئی تو وہ آ گیا, ورنہ نہیں. ان میں سے کسی بچے کو ہم نہیں چھوڑیں گے, اس کو دھیان رکھیں گے, سارا کچھ کریں گے. اور ان کو ہم ایک طرح کا کوئی اسٹیپنڈ یا کوئی چیز ایسی بھی پلان کر رہے ہیں جو ان کے لیے لگے, تاکہ وہ اپنے آپ کو لک آفٹر بھی کر سکیں اور ساتھ ساتھ اپنی کرکٹ بھی چلاتے رہیں. اسی طرح ریجنل کرکٹ اکیڈمیز کے اوپر ہمارا کام کافی تیزی سے ہو رہا ہے. ابھی ہم نے پہلی دفعہ, منصور صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ہم نے ایک کون سی کمپنی کو دیا ہے, KPMG کو ہم نے یہ ٹاسک دیا ہے کہ ہر کلب کی اسکروٹنی کریں. اگر وہ کوالیفائی کرتا ہے اس کو کریں, اس میں اب کوئی PCB کا عمل دخل نہیں ہے. KPMG سارا اسٹڈی کر رہا ہے, وہ رپورٹ بنائے گا, اور وہ پھر کلبز جو ہیں اگر کوالیفائی کرتے ہیں تو وہ ہم ان کو فل لک آفٹر کریں گے. آخر میں ابھی انفارمیشن منسٹر صاحب سے بھی اگلے دنوں میں بات کرنے لگا ہوں کہ جو نیوز چینلز ہیں ان کو سپورٹس ایونٹس کی اجازت دیں, کیونکہ اگر ہم نے, یہ میں کرکٹ کے لیے نہیں بات کر رہا, اس سے ہماری فٹ بال یوتھ میں بہت پاپولر ہے, ہمیں ہاکی کو اسٹرانگ کرنا ہے. تو جب تک نیوز چینلز یہ ٹورنامنٹس نہیں دکھا سکیں گے اس ٹائم تک ہم, آلدو کہ ہمارے پاس اسپورٹس چینل ہیں, لیکن جو نیوز چینل کا انفراسٹرکچر اور طرح کا ہے. تو میں انفارمیشن منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ اس کو کنسیڈر کریں, بیکاز یہ اس ٹائم پاکستان میں اسپورٹس کے لیے بہت ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر یہ ہوتا ہے, آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے ڈفرینٹ اسپورٹس جو ہیں وہ پاکستان میں پروموٹ ہوں گی, اور اس کے اوپر میں نے ایک پورا پلان بھی بنایا ہے تاکہ ہم اس کو سپورٹ کر سکیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ چند چیزیں تھیں جو میرا تھا کہ میں آپ کو اپڈیٹ کر دوں. سب سے بڑی چیز اس ٹائم ہمارے لیے 8 جنوری کا دن ہے, جس دن یہ 2 نئی جو ٹیمز ہیں وہ فروخت ہوں گی, اور مجھے بڑی اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس میں آپ دیکھیں گے کہ ہم سرخرو ہوں گے, اور ایک اچھے نمبر کے ساتھ وہ دونوں ٹیمیں جائیں گی. اسی دن رات کو راحت فتح علی صاحب کا کانسرٹ بھی اسی دن رات کو ہے وہیں کنونشن سینٹر میں. تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پورے پاکستان سے میر صاحب اسپورٹس کے جتنے رپورٹرز ہیں ان کو بھی اکٹھا کریں تاکہ سارے لوگ وٹنس کریں انشاءاللہ تعالیٰ. تھینک یو. بتائیے گا کہ علی ترین پاکستان سپر لیگ کی کسی ٹیم کی اونرشپ کی ریس میں ہے یا وہ مکمل طور پہ باہر؟ نہیں, انہوں نے اگر ان کا دل ہوگا تو وہ ضرور کریں, کوئی مسئلہ نہیں. سر کچھ خبریں گردش کر رہی تھی کہ جو آسٹریلیا نے پاکستان کا دورہ کرنا ہے تو 3 T20 میچز کی جگہ پہ 5 T20 میچز کھیلے جائیں گے. کیا وہ 3 ہی رہیں گے یا 5 T20 میچز؟ ابھی تک تو 3 ہے, ابھی تک 3 ہے. تو ان کا ٹائٹ ہوگا. سر ابھی آپ نے کہا کہ علی ترین چاہیں تو کسی بھی اونرشپ میں حصہ لے سکتے ہیں, ٹیم خرید سکتے ہیں. تو اگر انہیں نئی ٹیم خریدنے کی اجازت ہے
तो फिर जो पहले वाली टीम थी उसी में बैठ के मामला नहीं ठीक हो सकते थे या ज़्यादा आगे चली गई थी बात? देखें, मैं उस चीज़ में जाना नहीं चाहता। अली ने मुल्तान सुल्तान पे बहुत काम किया है। अनफॉर्चुनेटली जो भी हुआ एक अलग चीज़ है, उसको मैं डिस्कस नहीं करना चाहता, बट टेक्निकली हम उनको बिल्कुल वेलकम करेंगे। अगर वो नई टीम लेना चाहें तो ज़रूर लें। सर एक ये क्लियर कर दीजिएगा कि पीसीबी को ये फैसला क्यों करना पड़ा कि मुल्तान सुल्तान को इस साल खुद ऑपरेट करेंगे? आपने खुद अभी बताया कि 10 जो कंपनीज हैं उन्होंने 2 नई टीमों के लिए क्वालिफाई किया है। सो पीसीबी को ये फैसला क्यों करना पड़ा कि इस साल मुल्तान सुल्तान को खुद देखेंगे, बजाय कि 10 लोग जो मौजूद हैं उनमें से कोई किसी ने मुल्तान सुल्तान में इंटरेस्ट शो नहीं किया? इस टाइम बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसका, लेकिन पाकिस्तान में पेपरर रूल्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, जिसका एक प्रोसेस है। पहले इश्तिहार देना है इंटरनेशनली, फिर उसके बाद आई थिंक 2 महीने का वेट है, फिर सारा कुछ है। तो हम पॉसिबल नहीं होगा करें, क्योंकि वो ऑलरेडी प्रोसेस ये वाला भी बहुत पहले का शुरू हुआ था, उसके लिए पूरा प्रोसेस करना पड़ता है। तो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया प्रोसेस, तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही होगा ख़त्म होगा फौरी हम उसको सेल कर देंगे। जी सेल साहब। अभी खाली है, क्या उसका प्रोसेस शुरू होगा या जो लोग आपके साथ जुड़े, जैसे सरफराज को आपने अंडर-19 दिया, मिसबा को उसके साथ जोड़ेंगे, और दूसरा इंटरनेशनल क्रिकेट डिपार्टमेंट के बारे में हमें अपडेट दे दीजिएगा। उसका भी फैसला होना बाकी है रेड बॉल का, और मेरे ख्याल में जो हमारी टीम है वो बैठी हुई है, वो 1-2 सजेशंस दे रही है। तो अगले दिनों में जिस वक्त भी उनके साथ मुलाकात होगी उसमें हम कोशिश करेंगे कि बैठ के उसको फाइनल करें। और इसी तरह जो दूसरी चीज़ है उसके ऊपर भी टीम काम कर रही है। मेरा ख्याल है वो भी, उनको भी कुछ थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद वो भी फाइनल करेंगे इंशाल्लाह। सर, एशिया कप की ट्रॉफ़ी अभी तक दुबई एसीसी के ऑफिस में ही है, क्या भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने आपके साथ कोई रब्ता किया है? ट्रॉफ़ी अभी तक वहीं है? और दूसरा सर, अभी अंडर-19 एशिया कप हुआ, हमारे प्लेयर्स ने फाइनल जीता, लेकिन इंडियन जो प्लेयर्स थे उनका रवैया जो है वो काबिल मज़म्मत था, उसके मुतालिक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कोई दरख्वास्त किया आईसीसी को? हम ऑलरेडी कर रहे हैं। सुमेर साहब ऑलरेडी आई थिंक इन्होंने लेटर्स वगैरह ड्राफ्ट कर लिए हैं, क्योंकि हमारा आज भी यही बिलीव है। और आप यकीन माने, मुझे प्राइम मिनिस्टर साहब ने 2 दफ़ा ये बात भी कही है कि यार इस सारी चीज़ के अंदर मोहसिन पॉलिटिक्स को ना आने दें। और हमारा पहले दिन से ये स्टांस है कि क्रिकेट और पॉलिटिक्स अलग-अलग होने चाहिए। और उस दिन आपको सरफराज ने बताया होगा कि किस तरह का एटीट्यूड था, क्या था। अगर उन्होंने हैंडशेक नहीं करना तो हमें भी कोई शौक़ नहीं है हैंडशेक करने का। जो भी होगा बराबरी की सतह पर होगा इंडिया के साथ, और इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे आगे भी इसी तरह चलेगा। ये नहीं हो सकता कि वो एक चीज़ करें और हम उनसे बैक करें, ये नहीं होगा इंशाल्लाह ताला। जी चमन साहब, आपने बड़े कामयाब 2 रोड शो किए यूके में और यूएस में। कितनी तवक्कुआत है कि वहाँ के जो बिडर्स हैं वो हाईएस्ट जो है वो प्राइस देंगे? मुझे जिस तरह का इंटरेस्ट है तो मुझे तो लगता है, और जिस तरह के रोड शो पे वो जो ग्रुप्स आए हैं, आप देखेंगे काफ़ी सख्त कंपटीशन होगा इंशाल्लाह ताला। मुझे तो अल्लाह से बड़ी उम्मीद है कि बहुत अच्छी जगह पे जाके ये टीम सेल होंगी दोनों। ठीक है जी, थैंक यू। बहुत है नहीं, बस थैंक यू।